رات کے قریب 3 بج رہے تھے۔ محاستہ جو اپنے شاندار بیڈ پر بڑے آرام سے سو رہی تھی، اچانک بے چین ہونے لگی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بند تھیں، لیکن ان کے پیچھے کافی گہرا درد چھپا تھا۔ فل ایئر کنڈیشن روم میں بھی اس کے ماتھے پر اب ننھی ننھی پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ جبھی وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ ایسے اٹھی جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر لا پھینکا ہو۔ سمت، جو اس کے ساتھ ہی آج باتیں کرتے اس کے برابر سو گئے تھے، اس کی چیخ سن کر ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا محاستہ؟ تم نے پھر کوئی برا خواب دیکھا؟ سماعت پریشان سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ محاستہ گہری سانس لیتی، اپنے حواس باختہ حالت کو نارمل کرتی آہستہ سے سر ہلا گئی۔ سماعت نے جلدی سے جگ کی مدد سے گلاس میں پانی نکالا اور اسے دیا، جسے محاستہ نے ایک سانس میں ختم کیا اور پھر آہستہ آہستہ سانس لینے لگی۔ مجھے پھر وہی خواب آیا ڈیڈی، جس میں مجھے اپنے بچپن کی جیسی بچی نظر آئی جو بالکل میری طرح دکھائی دیتی ہے۔ محاستہ آہستہ سے بولی۔ کیا؟ سماعت نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں اپنے بچپن سے اسے خوابوں میں دیکھتی آ رہی ہوں۔ وہ بالکل میری طرح دکھتی ہے، جیسے آئینے میں نظر آتا ہے میرا عکس۔ اب کی بار محاستہ نے بھیگی نظروں سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سماعت ایک پل کو چپ سے ہو گئے۔ اسے وہ تمام پل یاد آئے جب محاستہ بہت چھوٹی تھی اور سماعت اسے اپنے پاس سلاتے تھے۔ وہ چھوٹی سی بچی اکثر راتوں کو اٹھ کر زور زور سے رونے لگتی تھی اور کسی کو پکارتی تھی۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تب اسے بتایا کہ اس کے خواب میں اس کے خود کے جیسی ایک لڑکی آتی ہے۔ یہ کہتے وہ اداس ہو جاتی تھی، لیکن اس نے بتایا کہ اسے اپنے یہ خواب بہت پسند ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر سماعت اکثر سوچتے کہ کیا سچ میں لوگوں کے بیچ ٹیلی پیتھی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کیونکہ محاستہ کی ایک جڑواں بہن بھی تھی، اسی لیے اس کی بہن کے ساتھ اس کی ٹیلی پیتھی کنیکشن ہے۔ لیکن اسے بتایا گیا تھا کہ جب دونوں بچیوں کی پیدائش ہو رہی تھی تب دوسری بچی اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں، جسے سن کر سماعت کو کافی درد ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ خود ہاسپٹل آئے تھے اور اس نے اپنی زندہ بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے اپنی دوسری مری ہوئی بچی کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر ہاسپٹل اسٹاف نے کہا کہ ماں اس بچی کی ڈیڈ باڈی اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ سماعت ان کی یہ بات سن کر کافی شوق ہوا۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کر بنا بتائے اس کی بچی کی ڈیڈ باڈی اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے؟ سماعت نے پھر اس سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن قبائل کے سخت اصولوں کے تحت انہیں دھمکی دے کر نکال دیا گیا کہ اگر وہ زندگی چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اسے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، اور یہی سچ تھا۔ اور پھر جب سے محاستہ چیزوں کو یاد رکھنے لگی، اس نے بتایا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے جو بالکل اسی کی طرح سے دکھتی ہے۔ سماعت کو پہلے ٹیلی پیتھی کی باتیں بکواس لگتی تھیں، پھر ایک بار جب محاستہ کو بہت تیز بخار آیا تب وہ آدھی بے ہوشی کی حالت میں بہن بہن پکار رہی تھی۔ سماعت نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا، پر وہ زور زور سے رونے لگی اور اسے اپنے پاس آنے سے روک گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ سے بس یہی ایک بات کہہ رہی تھی کہ محاستہ کی ایک چھوٹی بہن ہے، اس کی چھوٹی بہن بیمار ہے، لیکن وہ بچی تو مر چکی تھی، پھر اس کی بہن کہاں سے آئی؟ محاستہ کی بچی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد محاستہ نے دھیرے دھیرے اپنے خواب بتانے بند کر دیے۔ سچ جو بھی ہو، ایک دن سامنے ضرور آ کر رہے گا۔ کانوں میں پڑتی محاستہ کی نم آواز سماعت کو ماضی سے حال ملا کر پٹک گئی، جس پر وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوتے بولے۔ کس سچ کی بات کر رہی ہو؟ سماعت سوالیہ لہجے میں بولے۔ وہی سچ جسے آپ نے 23 سال سے مجھ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں گی نہیں ڈیڈی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ سچ ہم سب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ محاستہ یہ کہتی پھر سے بستر پر لیٹ گئی۔ سماعت کی آنکھیں محاستہ پر جمی تھیں، لیکن اس کی سوچیں کافی گہری تھیں۔ نیو یارک۔
ڈاکٹر ابرار جیسی اپنے کیبن کا دروازہ کھولتے اندر آیا تو سامنے اس مغرور شہزادے کو کرسی سے سر ٹکائے آنکھیں موندے پایا تو مسکرا دیا۔ اونچا لمبا قد، خوبصورتی تو جیسے اس کی دہلیز کی خادم تھی، بے پناہ وجاہت اور حسن کا شاہکار کہ دیکھنے والا اسے دیکھتے ہی اپنی ہستی بھول جائے۔ مضبوط اعضاء، ورزشی جسامت، پھولے ہوئے جاندار کثرتی بازو، چوڑا سینہ، ہینڈسم پروفائل اس کے ٹال اور بولڈ فریم کو کمپلیمنٹ کرتی تھی۔ اس کا ڈومینیٹنگ اسٹرانگ آرا جان لیوا تھا۔ کوئی مرد اتنا مکمل حسن لے کر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ابرار اسے گہری نظروں سے دیکھتا اپنی چیئر پر بیٹھا۔ وہ ساحر تھا جو دیکھنے والوں کو سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ ہو گیا میرا جائزہ مکمل، اب بات کر لیں۔ وہ بلا کا زیرک تھا، کیسے نہ محسوس کر پاتا۔ ابرار کو اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر وہ ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھتا بولا، بھاری روبدار آواز۔ وہ بالکل مشکل سے مسکراتا تھا، اور اگر وہ کبھی مسکراتا بھی تھا تو لوگ اس کو دیکھ کے ڈر کی وجہ سے کانپنے لگ جاتے تھے۔ کسی نے آج تک خلفان غلزئی کو کسی کی طرف پیار سے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی خلفان کی کولڈ اور ڈیپ سیڈ آنکھیں تھوڑی کوف ہوئیں تو انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان میں بہت سے ٹوٹے ہوئے ستارے آ کر چھپ گئے ہوں۔ اس کی ہینڈسم آنکھیں سچ مچ سٹارز کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ کھڑی مغرور ناک، گلابی بھرے صاف ہونٹ، گھنے ماتھے پر بکھرے بال اور سب سے خوبصورت اس کی ٹھوڑی پر چمکتا تل۔ کیا کریں، کشمیر، گلگت بلتستان کی زمینوں کے اونچے بڑے سردار کی شخصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ بندہ ڈوب جائے۔ وہ اتنی اونچی شان، اتنی بھاری ذمہ داری، اتنی قابلیت، مقام، رتبہ اٹھا کر جی کیسے لیتے ہو؟ تک نہیں جاتے؟ مجھے تو تم سے بات کر کے ہی خود پر فخر ہوتا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی نامور سیاسی شخصیت بلکہ 32 قبیلوں کا اکلوتا سردار اور بزنس ٹائکون خلفان غلزئی میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ کہو کیسے اس غریب دوست کو اپنی اتنی مشکل اور بھاری مصروفیات سے وقت نکال کر یاد کر لیا۔ ابرار اس کی تھکن زدہ چہرے کو دیکھتا ہلکے پھلکے انداز میں بولا، لیکن اس کے برعکس خلفان کی آنکھوں میں زمانے کی تھکاوٹ اور چہرے پر پسماندگی در آئی۔ میری تعریف میں اتنے بھاری الفاظ جو تم نے استعمال کیے ہیں ابرار، ان کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے میں اب ٹوٹنے لگا ہوں۔ ذمہ داریوں کو اٹھانے کے ساتھ اپنوں کا بڑھتا اصرار مجھے دن بدن کمزور کر رہا ہے۔ کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ میری خوشی کیا ہے۔ اس کے لہجے کی شکست خوردگی دیکھ کر ابرار کا دل دکھا۔ وہ انسان جو لاکھوں کروڑوں میں ایک تھا، چاند کی طرح چمکتا، اس کی پسماندگی دیکھ کر ابرار کو برا لگا۔ وہ تو جیتا ہوا اونچائیوں بلندیوں کو چھوتا ہوا اچھا لگتا تھا۔ میں جانتا ہوں خلفان، تم جس طرح کے انسان ہو، تمہاری جس طرح کی شخصیت ہے، تم نے اس کو لے کر اپنی شریک حیات کے لیے آئیڈیل کیا ہوگا۔ یہ بات تمہاری فیملی کو سمجھنا چاہیے۔ تم ان سے بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ ابرار کو کچھ اندازہ تھا اس کی پریشانیوں کا، تبھی کھل کر بولا، ہم قبائلی لوگ ہیں ابرار، پہاڑوں میں پلے بڑے، سخت اصولوں اور روایتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جہاں جو بات طے کر دی جائے وہ حرف آخر ہوتی ہے۔ کوئی میری بات نہیں سمجھے گا۔ خلفان گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا بیٹھا۔ ابرار اور خلفان بہت چھوٹی عمر سے دوست تھے۔ خلفان تعلیم حاصل کرنے پاکستان سے جب نیو یارک آیا تب وہ صرف 13 سال کا تھا۔ کم گو، پہاڑوں اور وادیوں کا وہ بیٹا ابرار کو پہلی نظر میں سب سے الگ لگا۔ خلفان کی طبیعت کے مطابق ابرار کو اس سے دوستی کرنے میں کچھ سال لگے، جب بہت مشکل سے جا کر خلفان نے اس کی دوستی کو قبول کیا۔ تعلیم کی سخت روٹین کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو کم ہی وقت دے پاتے تھے، لیکن اپنی یاری کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے مل کر خوشگوار پل ضرور گزارتے۔ خلفان کا تعلق غلزئی قبیلے سے تھا، سخت اصول پسند روایتوں والے، جن میں اعلیٰ سرداری جدی پشتی سے چلی آ رہی تھی۔ غلزئی طاقتور قبیلہ جن کی حکمرانی نہ صرف 32 قبیلوں پر تھی بلکہ سیاست میں بھی ان کا اپنا ہی ایک مقام تھا۔ ہر کوئی انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ خلفان جب 16 برس کا ہوا تو اچانک اس کے والد کی وفات ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسے سردار اعلیٰ کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ چھوٹی عمر، تعلیم کا سخت پریشر ہونے کے ساتھ اب اس پر
سرداری کی ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئیں۔ جو فرائض وقتہ عمر کے سردار انجام دیتے ہیں وہ خلفان نے بہت چھوٹی عمر سے ادا کرنے شروع کر دیے۔ وقت کے ساتھ نہ صرف اس نے تعلیم مکمل کی بلکہ اپنے قبیلے والوں کی پوری امیدوں پر اترنے کے ساتھ اس نے اپنے خوابوں کو بھی حقیقت کا روپ دیا۔ 28 سال کی عمر میں وہ ایک نامور طاقتور بزنس مین تھا جس کی شہرت اور کامیابی کا ڈنکا دنیا میں بجتا تھا، لیکن اس سب سے وہ اب تھکنے لگا تھا کیونکہ قبیلے کے سخت رواج کے مطابق اسے شادی اپنی برادری کی عورت سے ہی کرنی تھی جس سے وہ منہ نہیں پھیر سکتا تھا، اور یہی بات اس کی اذیت کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا تھا، اس کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ وہ صنف نازک سے دور رہتا تھا۔ یہی تو اسے بچپن سے سکھایا گیا تھا۔ عورت ذات کی عزت کرنا، انہیں احترام کی نظر سے دیکھنا، تو خلفان خلیصی کیسے کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا، اس کی شان کے خلاف تھا۔ لیکن اب بنا کسی لڑکی کو دیکھے جس کی نہ شکل کا پتہ نہ مزاج عادت کا، وہ کیسے اس کے ساتھ زندگی کی مضبوط راہوں کا سفر طے کرتا جس سے اس کے آباء و اجداد زبردستی جوڑنا چاہتے تھے، اور ابرار کچھ اس کی پرابلم سمجھ چکا تھا۔ تو اب کیا کرو گے؟ وہ بھی فکر مند ہوا۔ ہونا کیا ہے، میں اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان شفٹ ہو رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ خبر تھی یا کوئی دھماکہ؟ ابرار حیران رہ گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اتنا بڑا وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تمہارا کامیاب بزنس، تم کیسے؟ نہیں خلفان پلیز۔ ابرار کو سچ میں جھٹکا لگا تھا۔ جانتا ہوں تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن میں بزنس اور سرداری ساتھ میں، خاندان کے مسائل ایک ساتھ سب ہینڈل نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک طرف ہونا ہوگا، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں پاکستان شفٹ ہو رہا ہوں، مجھ میں مزید بھاگنے کی ہمت نہیں۔ خلفان کے لہجے میں ٹوٹی کانچ کی سی چھنکار تھی۔ تو پھر کیا تم اپنے خوابوں کو قربان کر دو گے قبائلی رواج پر؟ ابرار کے لہجے میں صدمہ تھا، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے پیارے انسان کی آنکھوں میں زندگی کی سب سے بڑی ہار دیکھ کر خلفان بے بسی سے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتا آنکھیں موند گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ قربانی کے علاوہ تو کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تبھی ابرار کا فون بجا۔ نمبر دیکھ ابرار کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر خلفان کو دیکھا جو ہلکی آنکھ کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابرار کھسیانی ہنسی ہنستا اٹھا اور ایک سائڈ میں جا کر فون کان پر لگا گیا۔ ابھی اس کے بولنے کی دیر تھی جب وہ آفت بنا راشن پانی لے کے اس پہ چڑھ دوڑی۔ نکمے انسان، کہاں مر گئے تھے؟ ایک بیل پر میرا فون اٹھانے میں موت آتی ہے تمہیں؟ تمہاری طرح فارغ نہیں بیٹھی ہوں جو فون اٹھانے کا انتظار کروں۔ آئندہ میرا فون اٹھانے میں ذرا بھی لیٹ ہوئے نا تو جان سے مار دوں گی۔ توپوں کے گولے ایک کے بعد ایک ابرار پر ایسے داغے جا رہے تھے جیسے وہ خاندانی دشمن ہو۔ ابرار نے دانت پیستے لب زور سے دبا لیے، مبادا کچھ منہ سے نہ نکل جائے، نہیں تو یہ ڈریکولانی وہیں آ کر اسے پنکھے سے لٹکا دیتی۔ میری بات غور سے سنو نکمے انسان، میرے کچھ پیشنٹس ہیں انڈر آبزرویشن، انہیں تم دیکھ لینا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، ہاسپٹل نہیں آ سکوں گی۔ اور خبردار جو ڈیڈی کو بھڑکایا، نہیں تو تم جانتے ہو مجھے انسانوں کا بھرتا بنانا کتنے ہی اچھے طریقے سے آتا ہے۔ مہاستا زخمی شیرنی کی طرح کررائی تھی۔ ابھی وہ فون پٹکتی جب ابرار بے چارگی سے منمنایا۔ منگیتر ہونے کی حیثیت سے نہ صحیح، کم از کم سینئر کی حیثیت سے تھوڑی عزت دے دو مہاستا۔ آخر اس میں میرا قصور تو نہیں کہ سماد انکل نے بابا سے ہماری منہ زبانی انگیجمنٹ کر دی۔ یقین کرو مجھ جیسے بےکس معصوم انسان میں تم جیسی شیرنی کو سنبھالنے کی بالکل سکت نہیں۔ میں ایک سیدھا سادہ سا انسان ہوں جو پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ابرار خلفان سے پوری طرح منہ چھپائے بات کر رہا تھا کہ اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑ جاتی کہ ابرار مرزا ایک قابل ڈاکٹر اپنی منگیتر سے یوں بھی ذلیل ہوتا ہے کیونکہ اس کی اپنی منگیتر سے جان نکلتی ہے، تو وہ تو اس کا خوب ریکارڈ لگاتا۔ نہ منگیتر نہ سینئر، دونوں صورتوں میں تم میری نظر میں عزت کے قابل نہیں۔ منہ دیکھا ہے اپنا؟ چمپینزی کے ہوتے سوتے لگتے ہو پورے۔ منگنی منہ زبانی ڈیڈی نے کر دی تو دی، لیکن تمہیں اپنا منگیتر مانتی ہے میری جوتی؟ تم تو کیا کوئی بھی مرد ابھی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو مہاستا سمات کو اپنی ماتحت کر سکے۔ شادی تو بہت دور کی بات، اگر خواب میں بھی مجھے بیوی بنانے کا سوچا نا تو ایسے دوڑا دوڑا کر ماروں گی نا کہ شادی کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ کرتی ہوں میں اس زبانی کلامی منگنی کا کچھ۔
اتنا بولتی وہ منہ پر فون کاٹ گئی تو ابرار، جس کا چہرہ پورا پسینے سے بھیگا تھا، سامنے جاسوسی نظروں سے خود کی طرف خلفان کو دیکھتا سٹ پٹا گیا۔ اب وہ بس ایک بدتمیز پیشنٹ کی کال تھی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں تو بالکل نہیں ڈرا، ٹھیک ٹھاک کلاس لی ہے میں نے بھی۔ ابرار پہلے تو کھسیانی ہنسی ہنسا، پھر فخر سے سینہ چوڑا کیے جھوٹ بولا، اچھا تیری شکل دیکھ کر لگ تو نہیں رہا۔ خلفان ایک آئیبرو چڑھائے بے دھڑک بولا تو ابرار کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میری چھوڑ بیٹا، تو اپنی خیر منا، کیسے ساری زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ گزارے گا جس کا نام، شکل، عطا پتہ بھی تجھے نہیں پتا۔ ابرار نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو خلفان نے پیپر ویٹ اٹھا کر زور سے اسے مارا۔ غصے سے گھور کر اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، مر جاؤں گا لیکن اب تجھ سے اپنے دل کی بات نہیں کروں گا۔ ویسے اللہ کرے تجھے بھی ایسی لڑکی ملے جو تیرا جینا حرام کر دے۔ خلفان بد دعا دیتا تن فن کرتا کیبن سے نکل گیا تو ابرار رونی صورت بنائے بولا، آلریڈی تیری بد دعا لگ چکی ہے میرے یار، وہ لڑکی نہیں ایک خونی بلا ہے جو میری جان لے کر ہی رہے گی۔ خلفان بینک کے اندر آیا جب مینیجر اسے دیکھ کر حیران ہوتا بھاگ کر آیا، ارے سر آپ یہاں، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے کہہ دیا ہوتا میں آ جاتا۔ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں مینیجر صاحب۔ خلفان آفس میں آتا بھی کرسی پر بیٹھا ہی تھا، وہ ایپس میں بات کر رہے تھے جب دو نقاب پوش ہاتھوں میں گن لیے اندر آئے۔ مینیجر کے ہوش اڑ گیا، وہیں خلفان بھی صورتحال کا جائزہ لینے کو ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر فریز ہو گیا۔ دونوں روم سے باہر نکلو، ہاتھ اوپر، خبردار کوئی چالاکی دکھائی ورنہ سر میں سوراخ کر دوں گا۔ ایک نقاب پوش خلفان کے سر پر بندوق کا نشانہ کرتے دھمکی بھرے انداز میں بولا۔ خلفان اس وقت اکیلا ہوتا تو ایک سیکنڈ میں نقاب پوشوں پر قابو پا چکا ہوتا، کیونکہ ان جیسے اگر 10 بھی آ جاتے تو خلفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب انہیں کون بتائے وہ پہاڑوں کا بیٹا تھا جہاں بچپن سے بندوقوں کے ساتھ کھیلنا ان کا پسندیدہ کھیل تھا، لیکن یہاں بات معصوم مینیجر کی تھی۔ اس کی وجہ سے اگر مینیجر کی جان چلی جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ اس نے بہت تحمل سے ان پر اٹیک کرنے کا سوچا اور بات مانتے ہوئے ان کے ساتھ آفس سے باہر نکل آیا، جہاں مینیجر جیسے کئی معصوم خوف سے کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔ وہ 2 نہیں تعداد میں 4 تھے، ہر کونے میں پوزیشن لیے کھڑے تھے۔ خلفان نے آنکھ بھری نظریں اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑے نقاب پوش کو دیکھا۔ اوئے ہینڈسم، گھور کیا رہا ہے، چل گھٹنوں کے بل بیٹھ۔ ابھی وہ بات پوری نہیں کر سکا تھا جب کسی نے گملہ پوری طاقت سے اس کے سر پر مارا اور وہ بیچارہ زمین پر دھڑام سے گرا۔ خلفان تو حیران پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ اچانک فائر ہوئی، وہ تیزی سے گھوما، ہر طرف عورتوں بچوں کی چیخیں سنائی دی۔ جب دوسرا نقاب پوش بھی زمین پر گرا، اسے پیر سے نکلتا خون فرش پر پھیلنے لگا۔ تبھی خلفان کی نظریں سامنے اٹھتی وہیں جیسے ساکت رہ گئیں۔ سب نیچے جھک جاؤ، گن ہاتھ میں اٹھاتے وہ چلا رہے تھے۔ اس کے ریشم سے سلکی بال جو کمر تک پونی ٹیل میں بندھے تھے، کمر پر بکھرے بہت حسین لگ رہے تھے۔ 20 سال کی لگتی تھی وہ، بہت ہی حسین، ایش گرے بڑی بڑی آنکھوں والی، جن کی پلکیں دور سے ہی گھنی اور مڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ گورا چمکتا دودھ سا رنگ جس میں گلابی گھلی تھی، پتلی گردن، گلاب سے تراشے ہونٹ، اس کی خوبصورتی اس دنیا کی تھی ہی نہیں۔ کوئی اگر اسے چنٹی لے لیتا تو ایسا لگتا خون اس کے جسم سے باہر آ جائے گا۔ اس کا لک بہت کلاسک تھا، لانگ کوٹ جینز میں وہ برائٹسٹ، اسٹرانگ اور اسٹائلش لگ رہی تھی۔ وہ اشارے سے دور سے اسے کچھ کہتی چلا رہی تھی، لیکن خلفان تو اس وقت ہوش میں ہوتا تو کچھ کہنے سننے کی صلاحیت رکھتا۔ وہ تو پہلی ہی نظر میں اس سے دیکھ بری طرح اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ گمسم سا سانس روک کے وہ اسے نہار رہا تھا اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ۔ تبھی اسے اپنے بازو میں درد کی شدت کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا جہاں اسے خنجر سے مارا گیا تھا، جس سے اب تیزی سے خون بہتا ٹپک رہا تھا۔ اس نے بہت آرام سے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں نقاب پوش ہاتھ میں تیز دھار چاقو لیے ایک بار پھر اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ تبھی وہ لڑکی اچھل کر آتی اس کے سینے پر زور سے لات مار گئی، جس سے نقاب پوش اور ہاتھ میں پکڑا چاقو دور جا گرے۔ بیوقوف انسان، بہرے ہو، سنائی نہیں دیتا؟ میں کب سے چلا کر کہہ رہی ہوں کہ جان بچاؤ، وہ آدمی تم پر اٹیک کرنے والا ہے۔ گونگے بہرے کی طرح کھڑے منہ پھاڑ کر بس دیکھے جا رہے تھے، اتنے سانڈ جیسے ہو۔ ارے کم سے کم اتنی محنت سے بنائی گئی اپنی باڈی کا ہی استعمال کر کے جان بچا لی خود کی۔ میں اکیلی کس کس کو بچاؤں؟
وہ اب اس کے سامنے کھڑی آتش فشاں کی طرح پھٹی اور خلفان کو لگ رہا تھا جیسے وہ پھول برسا رہی ہے۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ بے ساختہ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا، کہیں باہر ہی نہ نکل آئے۔ محاستا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر گھوم کر ایک زوردار لات اس کے نقاب پوش کو ماری جو ہوش میں آ رہا تھا۔ آپ سب پلیز اٹھیں اور سیف جگہ ڈھونڈ کر چھپ جائیں، یہ صرف 4 نہیں، تعداد میں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تک پولیس نہیں آتی ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، وہ ہراسہ آواز میں کہتی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر لوگ ادھر ادھر بھاگتے چھپ رہے تھے، لیکن خلفان تو بس یک ٹک اس لڑکی کو ہی دیکھے جا رہا تھا جو اس کے خوابوں کی حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مضبوط، نڈر، ذہین فائٹر، ایسی ہی ہم سفر تو اس نے آرزو کی تھی۔ محاستا نے دیکھا جب مرکزی دروازے سے 4 نقاب پوش گن اٹھائے آ رہے تھے۔ اس نے بھاگنے کی کری، لیکن خلفان کو اب تک وہی دیکھ دانت پیس کر رہ گئی۔ لگتا ہے ان موصوف کو جان عزیز نہیں۔ خود سے بڑبڑاتی وہ اس کو کالر پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ ایک طرف لے گئی۔ دیوار سے لگی چھپ کر وہ باہر کا جائزہ لینے لگی، لیکن اپنے اتنے قریب کھڑی اس دشمن جاں کو دیکھتے خلفان کا تو دل ہی بے ایمان ہو چکا تھا۔ ملائی جیسا بے داغ چہرہ جس سے کوئی نور پھوٹتا ہو، گلابوں کی سی اس کے جسم کی خوشبو، نازک جسم کے اوپر نیچے ہوتی سانسیں خلفان کو پاگل کرنے لگیں۔ اس سے پہلے وہ خود کو مکمل بھولتا کہ وہ کون ہے، اس کا مقام، حیثیت کیا ہے، اور کوئی گستاخی کر بیٹھتا تبھی ایک نقاب پوش نے ان پر حملہ کر دیا۔ محاستا نے پوری طاقت سے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ لات گھمائی، لیکن بروقت اس کی لات سے بچتا وہ محاستا کی گردن کے گرد بازو لپیٹتے اسے شکنجے میں کس گیا، اور یہیں خلفان پر چھایا جادو جیسے بھگ سے ٹوٹا۔ آنکھوں میں غضب کی سرخیاں چھا گئیں، ایک جنون سا اس میں ہلکورے لینے لگا۔ جبڑے کس گئے جب وہ زخمی شیر کی طرح اپنی کمر کے پیچھے سے گن نکالتا سامنے والے نقاب پوش کے سر میں سوراخ کر گیا۔ محاستا کی آنکھیں تو بے یقینی سے بڑی ہو گئیں۔ جب وہ اتنا ہی خطرناک تھا تو اپنی جان کے حصول کے لیے لڑا کیوں نہیں؟ محاستا نے ایک پل کو اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وحشت اور غضبناکی نے لے لی تھی۔ وہ باقی نقاب پوشوں کی طرف موت کے فرشتے کی طرح جھپٹا۔ محاستا نے اب تک تو صرف ان کی پٹائی کی تھی، لیکن وہ تو ان کے جسم کی ہڈیاں چورا کرتے ان کی اذیت دے رہا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود اس نے ان نقاب پوشوں کی وہ حالت کی کہ محاستا تو کیا سبھی اس کے مشکور دکھائی دینے لگے۔ پولیس بھی پہنچ گئی، تمام لوگوں کو بحفاظت بینک سے نکالا گیا۔ جب وہ اس کے پاس چلتے ہوئے آئے، آپ ٹھیک ہیں؟ خلفان جو اسے اپنی جی جان لگاتے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی ایک صدا پر پوری حساسیت کے ساتھ متوجہ ہوتا ایک بار پھر ہار گیا۔ اس کی ذہانت سے چمکتی آنکھیں، حسین چہرہ، خوبصورت لہجہ پل میں خلفان غلزئی کی دنیا اس کا سکون تہ و بالا کر کے رکھ گئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس روح زمین پر پہلی ایسی ہستی تھی جس سے بات کرتے خلفان غلزئی کی آواز کانپی، دل دھڑکا، پلکیں پھڑ پھڑائی تھیں، اور دل وہ تو اس کے قدموں میں بیٹھا اس کی مالا جپ رہا تھا۔ خلفان غلزئی 32 قبیلوں کا سردار، بزنس ٹائکون، دولت، شہرت، اونچے مقام، اعلیٰ حیثیت کا طاقتور بادشاہ، ایک انجان لڑکی سے پہلی نظر میں عشق کر بیٹھا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ لیکن آپ کا ہاتھ زخمی ہے، اس کی بینڈیج کرنی ہوگی، آپ پلیز میرے ساتھ آئیں۔ وہ یہ کہتی تیزی سے آگے بڑھی۔ خلفان تو دل کے ہاتھوں مجبور ایسے اس کے پیچھے چل دیا جیسے کوئی خستہ حال غلام ہو۔ محاستا نے اسٹور سے بینڈیج کا سامان لیا اور فٹ پاتھ پر رکھی ایک خالی بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب گن رکھی تو اتنی اچھی فائٹ آتی تھی تو اپنی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اگر بازو کی جگہ چاقو کہیں اور لگ جاتا تو جانتے ہو نا جان بھی جا سکتی تھی۔ اس کے زخم کو احتیاط سے صاف کرتی وہ شکوہ کر گئی۔ خلفان تو جیسے پوری دنیا بھولے ایک بار پھر اس کے سحر میں جکڑ گیا۔ تمہیں دیکھتے رہنے کے لیے خلفان ایک نئی 1000 بار جان سے گزر سکتا ہے۔ اسے خاموش پتھر کی مورت بنا خود کی طرف دیکھ محاستا کی تیوریاں چڑھی تھی، تبھی ہوش کی دنیا میں لانے کے لیے محاستا اس کے زخم کو نہ چاہتے ہوئے بھی زور سے دبا گئی، جس سے خلفان کی سسکی نکل گئی۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ وہ میں صحیح موقع کی تلاش میں تھا، لیکن اس سے پہلے آپ آ گئیں، گڈ اینجل بن کر، خلفان نے معصومیت بھرے انداز میں کہا تو وہ سحر صدا سی دیکھتی رہ گئی۔ مقابل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گڑھے ابھر رہے تھے۔ وہ اسیر ہی تو ہو گئی تھی ایک لمحے کے لیے۔
یوں لگا جیسے قدیم دور میں چلی گئی ہو، یوں جیسے سامنے کوئی یونانی دیوتا کھڑا ہو اور وہ ایک عام سی پجارن جو کچھ نہ بول سکے۔ وہ تو بنا کچھ کہے مسکرا کر ہی جیت گیا تھا۔ ادھر سے سارے ہتھیار آزما کر بھی وہ ہار گئی تھی۔ بالآخر وہ جھٹکے سے حواسوں میں لوٹی، آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی۔ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں اپنی فتح پر۔ وہ شرمندگی سے آنکھیں چرا گئی۔ اس کی بینڈیج کرتے کرتے وہ اسے خود سے باندھ رہا تھا۔ ویسے میرا نام مہاستا اسمارت ہے۔ اس کی بینڈیج کرتے وہ سیدھی ہوتی بولی۔ خلفان کے دل پر اس کا نام نقش ہو گیا۔ میں خلفان غلیظی۔ تھوڑا مشکل لگے گا آپ کو، بھلے آپ مجھے کوئی نک نیم دے دیں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا۔ اس سے بات کرتے ہوئے پتہ نہیں دل کیوں بار بار پھسل رہا تھا۔ جب اپنی ہی بے خودی پر وہ خود کو دل میں گالیاں دینے لگا، وہیں مہاستا کے لبوں پر ہنسی دوڑ گئی۔ ویسے میں اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتی، لیکن آپ سے مل کر اچھا لگا مسٹر شودے آدمی۔ خلفان جو سانس روکے اس کی ہنسی میں ایسے کھویا تھا۔ خود کے لیے شودے آدمی نام سن کر اچھل پڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ نک نیم پسند نہیں آیا؟ آج سے میں آپ کو مسٹر شودے ہی بلاؤں گی، اگر زندگی نے دوبارہ ہمیں ملوایا تو۔ تیکھے انداز میں کہتی اب وہ جانے کو کھڑی ہوئی تھی، لیکن خلفان کا دل تو ابھی سے اس کے جدا ہونے پر تڑپنے لگا۔ زندگی پر کیوں چھوڑے مہاستا؟ خلفان نے بے صبری سے کہا۔ اس کا لہجہ انداز کچھ اور ہی پیغام دے رہے تھے۔ مہاستا چونک گئی۔ آپ کو فی الحال سخت آرام کی ضرورت ہے۔ اپنے زخم کا خیال رکھیے گا اور یاد سے ہاسپٹل سے ایک آنکھ دبا کر شرارت بھری اس نے بینڈیج روز کروائیے گا۔ مسکراہٹ سے کہتی وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تو خلفان سر کھجاتا رہ گیا۔ ہاسپٹل کا نام کیوں لیا؟ وہ سوچ میں گم تھا، لیکن تبھی اس نے گیا۔ مہاستا نے ایک خیال آتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ دور تک جاتا اسے دیکھتے اندر تک بہت خوش تھا۔ کتنی مشکلوں سے اس نے دن لگا کر اپنے دل کو رواج کے مطابق شادی کے لیے راضی کیا تھا، لیکن مہاستا سے پہلی نظر کی محبت نے اس کی ساری کوششوں پر پل میں پانی پھیر دیا۔ اس کا دل باغی ہو اٹھا، جو نہ صرف قبیلہ بلکہ دنیا سے ٹکرا جانے کو بھی تیار تھا۔ اب تو کسی صورت ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مہاستا کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرتا۔ اس کے دل کو مہاستا چاہیے تو بس چاہیے تھی، جس کا وہ مضبوط ارادہ خود سے کر چکا تھا۔ سیاہ شال میں اچھے سے لپٹی وہ اونچے نیچے پہاڑوں پر چلتی ان کیمپس کی طرف آ گئی، جہاں کچھ دن پہلے ہی غیر ممالک سے ڈاکٹرز کی پوری ٹیم آئی تھی ان کے گاؤں میں سیر و تفریح کے لیے، لیکن وہاں کے بچوں عورتوں کو دیکھ کر انہوں نے ان کا فری چیک اپ کرنے کا سوچا۔ ماہم بھی ایکسائٹڈ سی انہیں دیکھنے کو چلی آئی، جہاں ہر کوئی ان سے چیک اپ کروانے خوشی سے جا رہا تھا۔ اپنے نانا جان سے بڑی مشکلوں سے اجازت لے کر وہ وہاں زرمینہ کے ساتھ پہنچی تھی۔ 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے جو پورے انگریز تھے۔ ماہم اور زرمینہ انہیں ایک طرف کھڑے تعجب سے دیکھ رہی تھی، جو سب کا چیک اپ کر رہے تھے۔ ایسے نئے لوگ جو سیر و تفریح کے لیے یہاں آتے رہتے تھے، ماہم کو بڑے دلچسپ لگتے تھے، جنہیں دیکھنا انہیں بہت پسند تھا۔ اب بھی وہ خوشی سے آنکھوں میں حیرانی لیے انہیں کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ جب کسی نے اس کے پیچھے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کر پیچھے مڑی تو ایک گولڈن بالوں والی انگریز لڑکی اسے تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ ماہم بھی حیران ہوتی منہ چادر سے ڈھانپ گئی۔ ڈاکٹر مہاستا، تم یہاں؟ وہ انگریز سب بولی تو ماہم کے ساتھ زرمینہ بھی اس سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگے۔ دونوں اتنی پڑھی لکھی تو تھیں کہ انگریزی میں بات چیت کر سکتی تھی۔ نہیں، یہ مہاستا نہیں، ماہم ہے، غلیظی قبیلے کی بیٹی اور شیرداد کی نواسی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی؟ زرمینہ اس کی غلط فہمی دور کرتی بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ مہاستا ہے، مہاستا سمات، نیو یارک کے قابل ڈاکٹر سرجن سمات کی بیٹی۔ یہ یہاں کی زمینوں کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب کہ وہ انگریز ماہم کا ہاتھ پکڑ کر یقین سے بولے تو دونوں کو زبردست جھٹکا لگا۔ ماہم کا دل زور سے دھڑکا، تبھی وہ کرنٹ کھا کر زرمینہ کے ہاتھ پکڑے اس انگریز لڑکی سے دور بھاگتی چلی گئی۔ وہ لڑکی پیچھے کھڑی مہاستا مہاستا چلا رہی تھی، لیکن ماہم آنکھوں میں آنسو لیے بس بھاگ رہی تھی۔ ہاسپٹل کی طرف چل پڑا اور اگلے دن خوب اچھے سے تیار ہوا۔ خوشبو میں بسا وہ دل میں کئی خواب لیے جذبے اور احساسات کے ساتھ وہ مہاستا سے ملنے اور اپنے دل کی بات اسے صاف کہنے آیا تھا۔ وہ وقت کا ضیاع کرنے کچی عمر کے نوجوان کی طرح افیئر چلانے والا لڑکا تو تھا نہیں، جو دل لگی کرتا پھرتا پھر جا کر دل کی بات کرتا۔ وہ ون مین تھا۔ ایک بار اس کے دل میں کوئی بس گیا تو بس گیا، اور مہاستا تو پھر اس کی محبت تھی۔ وہ صاف اس سے اپنے دل کا حال بیان کر کے اسے اس کی مرضی معلوم کرتا،
اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ لے چکا تھا۔ محاستا سے ملنا ہے۔ کاؤنٹر پر کھڑا وہ لڑکے سے بولا۔ یہ ہاسپٹل تو ابرار کا ہاسپٹل تھا جہاں وہ کام کرتا تھا، اور خلفان اس سے کئی بار ملنے بھی آ چکا تھا، لیکن تب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ محاستا بھی اسی ہاسپٹل میں ہوتی تھی۔ پھر وہ پہلے کیوں نہ اسے دیکھ سکا؟ شاید اسے لڑکیوں کی خوبصورتی اپیل نہیں کرتی تھی، وہ تو محاستا کی دلیری، اس کی بہادری دیکھ کر دل ہارا تھا، ورنہ خوبصورتی تو اس کے ارد گرد گھومتی تھی جسے خلفان غلظی تھوکتا بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر محاستا؟ جی سر۔ ان کا کیبن آگے جا کر رائٹ سائڈ 203 روم ہے۔ وہ لڑکا جھٹ سے بولا۔ ڈاکٹر محاستا؟ خلفان مدھم سے بڑبڑایا، اس کے لہجے میں محبت سلگ رہی تھی۔ حسین شبیہ چھم سے آنکھوں میں سمائے، وہ مضبوط قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ سینے میں دھڑکنوں کا طوفان برپا تھا جب ایک پل کو سب تھم گیا۔ وہ دشمنی جہاں سامنے سے چلتی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ہاتھ میں فائل پکڑے وہ ارد گرد سے بے خبر تھی، لیکن اچانک خود کو کسی کی تپش زدہ نظروں سے محسوس کرتی وہ جھٹکے سے سر اٹھا گئی۔ سامنے اپنی بے پناہ روبدار پرسنالٹی لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شہزادوں کی سی آن بان شان والا نہ جانے کیوں اس کی نظروں کی تپش محاستا کو پگھلا کر رکھ دیتی تھی۔ مسٹر خلفان، آپ؟ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھتی کھینچی چلی آئی۔ آپ نے کہا تھا آنے کو تو لو میں آ گیا۔ اپنے زخم کی طرف اشارہ کرتا وہ شرارت سے گویا ہوا۔ محاستا کا دل بے ساختہ دھڑکا جسے وہ خود حیران تھی۔ محاستا ایک ایسی لڑکی تھی جسے لڑنے جھگڑنے، سخت لہجے میں بات کرنے کی عادت تھی۔ پیار محبت کی زبان وہ صرف سماعت کی سمجھتی، اس کے علاوہ اپنے پیشنٹ سے بھی اس کا رویہ لیے دیے سا ہی ہوتا۔ بچپن سے اس نے نہ کسی کو دوست بنایا، نہ خود سے کسی کو فری ہونے دیا۔ وہ ایک اسٹرانگ اور بولڈ لڑکی تھی، بے خوف دنیا کی آنکھوں میں جھانک کر ان کا مقابلہ کرنے والی۔ اپنی 23 سالہ زندگی میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس نے اسے متاثر کیا ہو۔ وہ اپنے آپ میں ایک بارود کا گولہ تھی۔ ہر کوئی اس کی طبیعت سے خائف دور ہی رہتا تھا، نک چڑی، منہ پھٹ، کبھی نہ کسی سے خوش ہونے والی۔ محاستا کو لگتا تھا دنیا میں کوئی مرد ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو اسے سنبھال سکے، جو اس کے حروف اپنے نام کروا سکے۔ ایک سماعت تھے جو اسے قائل کرنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن سامنے کھڑے انسان کی آنکھوں میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا جسے وہ لاکھ کوششوں کے بعد اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ رہ کر ساری رات اس کی آنکھیں اسے جگائے رکھیں، اور آج پھر وہ اس کے سامنے امتحان بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنچ دیتی نظروں کا حصار ہنوز اب بھی اس کے گرد بندھا تھا جسے وہ پریشان کر رہی تھی۔ ابھی آپ کا زخم کیسا ہے؟ لب ہلکے سے واہ ہوئے، نگاہیں نگاہوں پر ہی جمی تھی۔ آپ کے بنا بالکل بے حال، ویسے خون آلود، آپ کی مہربان نگاہوں کا منتظر۔ آنکھوں میں شرارت تھی، یوں جیسے چھیڑ رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ تمہارے بنا تو میں کچھ بھی نہیں۔ محاستا کا دل اچھل کر منہ کو آیا، آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کس قسم کا انسان تھا جو محاستا کو بنا جانے اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ شودے انسان، ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ تھوڑی سخت آواز میں بولی، لیکن کمبخت کی معصومیت دیکھ کر وہ مزید سخت الفاظ نہ کہہ سکی۔ واللہ وہ اتنا پیارا تھا کہ پیار آتا تھا۔ تبھی ابرار ایک طرف سے آیا۔ محاستا اور خلفان کو ایک دوسرے سے بات کرتے دیکھ اس کی تو نگاہیں بے یقینی سے پھٹ گئیں۔ دو آتش گیر مادے آمنے سامنے، اللہ رحم کرے۔ خود سے بڑبڑاتا وہ ان کی طرف بھاگا۔ خلفان، تم یہاں؟ ابرار محاستا کو چھیڑنے کی غلطی تو نہیں کر سکتا تھا، تبھی خلفان کے پاس آتا تیز سانس لیتے بولا۔ محاستا نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں اپنی ڈاکٹر سے ملنے آیا تھا، خلفان نے اپنی پر زور دیتے شریر لہجے میں کہا۔ محاستا کی آنکھیں اسے دیکھتے چھوٹی ہو گئیں تو ابرار بھی مزید حیران ہوا۔ کیا ہوا تجھے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ چل مجھے بتا۔ تبھی سماعت ایک طرف سے نکلتے انہیں دیکھ وہاں آ گئے۔ ارے مسٹر خلفان غلظی، کیسے ہیں آپ؟ سماعت بیٹی کے پاس کھڑے ہوتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئے۔ وہ شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ لوگ اسے دور سے پہچان لے لیتے تھے۔ خلفان نے بھی ادب سے سلام کیا، اب تو ان سے رشتہ ہی قریبی کا بننے والا تھا۔ خلفان، آپ ابرار کو تو جانتے ہی ہیں، لیکن یہ میری بیٹی ہے، محاستا، ڈاکٹر ہے، اور میں نے 1 ماہ پہلے ہی ابرار اور محاستا کی منگنی طے کر دی تھی۔ اس نے تو نہیں بتایا ہوگا آپ کو؟ سماعت نے اچانک اس کے سر پر جیسے بم گرایا۔ وہ جو آج اپنے جذبات، احساسات محاستا کے سامنے کھولنے آیا تھا، یہ الفاظ سنتے ہی خلفان مزید ٹھہر نہ سکا۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خالی پن تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ بے نور نگاہوں سے محاستا تو کبھی ابرار کو دیکھنے گیا،
ایک پل کو محاستا کا دل اس کی نگاہوں کا بھید جانتے ڈوب گیا، سانسیں سینے میں تھم گئیں۔ یہ وہ کس قیامت خیز راہوں کا ہمراہی بن بیٹھا تھا۔ محاستا کا من کانپ گیا۔ ابرار بھی اس کی سفید پڑتی حالت دیکھ پتھر بن گیا۔ محاستا اس سے پہلے اسے روکتی جب وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سماعت بھی چونکہ پھر دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، جو پھٹی آنکھوں سے خلفان کو ہی جاتا دیکھ رہے تھے۔ دن کی روشنی کے بیچ چلتے ہوئے بھی اس کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ روشنی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے دور ہو گئی ہے۔ وہ اب کسی اور کی تھی۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر وہ رکا نہیں، بس خاموشی سے ہال سے باہر نکل گیا جیسے اپنی ہی دنیا سے نکل رہا ہو۔ خلفان ہاسپٹل سے باہر تو نکل آیا لیکن اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ آج اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ سچ بتاؤ محاستا، کیا تم اور خلفان ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ کیا تم دونوں کے بیچ کچھ ہے؟ سماعت کے جانے کے بعد اس کے کیبن میں آتا پھٹ پڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح مجھ سے بات کرنے کی؟ میرے سامنے سے چلے جاؤ اور اپنے دوست سے جا کر پوچھو۔ میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کی پابند نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑی جبکہ اس کا دل خود کمزور پڑ رہا تھا۔ دیکھو محاستا، خلفان باقی لڑکوں جیسا نہیں۔ وہ جس قوم جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہاں اگر جذباتی کسی سے وابستگی ہو جائے تو مرتے دم تک وفا نبھاتے ہیں۔ میں نے آج سے پہلے اسے کبھی کسی لڑکی کی طرف نگاہ کرتے تک نہیں دیکھا، اور یہاں وہ جس طرح تمہیں دیکھ رہا تھا، منگنی کی خبر سن کر جو اس کی حالت ہوئی اس سے صاف ظاہر ہے وہ تمہارے لیے جذبات رکھتا ہے۔ تو پلیز مجھے بتاؤ محاستا، تاکہ میں کچھ کر سکوں اپنے دوست کے لیے۔ ابرار اس کے سامنے کرسی پر گرتا ٹوٹ گیا، وہیں محاستا پر بھی جیسے بجلی گری۔ اندر کہیں اس کا دل سچائی جان چکا تھا لیکن دماغ حقیقت ماننے کو راضی نہیں تھا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پہلی ہی نظر میں ایک ہی ملاقات میں کسی کو دل کیسے دے سکتا ہے؟ خود سے بڑبڑاتی وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی، خاموش، ساکت، اندر سے خالی ہوتی۔ دن بھر سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد رات 11 بج چکے تھے۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ چلتا ہوا اپنے اور محاستا کے ایک ایک موومنٹ کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کی محبت اتنی ہی گئی گزری تھی کہ اس کو کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا گیا، اور وہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج سالوں بعد وہ ایسی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ سے مسکرا رہا تھا، اور اس کے اندر کی تباہی اس کی مسکراہٹ میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی اس کے اندر تبدیلی کی گواہی دے رہی تھی۔ محبت کی پہلی ہی منزل پر وہ اسے کھو بیٹھا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش اس کے اوپر پڑنے لگی تو اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر پڑنے لگے۔ جیسے جیسے بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی ویسے ویسے یادوں کے دریچے اس کے سامنے کھلتے چلے گئے۔ وہ بلند آواز میں چیخیں مارنے لگا، محاستا، محاستا، تم کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ آج اس کی چیخوں میں بے بسی تھی۔ اس کی چیخیں آسمان سے جا ٹکرائی تھیں لیکن اسے سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ آج مر رہا ہو۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا، پھر کیوں اس کے ساتھ غلط ہو رہا تھا؟ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اتنا اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا کہ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہاں سے غائب ہو کر کہیں دور چلا جائے۔ وہ بے اختیار سے سکنے لگا۔ وہیں ابرار فون کر کے اسے اب تھک چکا تھا، جس کا کوئی عطا پتہ معلوم نہیں چل رہا تھا، نہ جانے کہاں جا کر چھپ بیٹھا تھا۔ ماہم گھر آتی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ انجان لڑکی جسے ماہم نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ کیوں سے بار بار محاستا کہہ کر پکار رہی تھی؟ کیا جو خواب میں بچپن سے دیکھتی آ رہی سچ تو نہیں؟ اس کے دل نے خود سے کہا۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آخر حقیقت کیا تھی؟ ضرور اس سب کے پیچھے کوئی گہرا راز تھا جو اس سے چھپا ہوا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے میں اس راز کو جان کر رہوں گی، خود سے مضبوط لہجے میں کہتی وہ اب کل کا اجالا ہونے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی دن نکلا وہ سب سے چھپ کر بنا زرمینہ کے اکیلی اس لڑکی کے پاس جا پہنچی، جہاں وہ لڑکی ایک بار پھر محاستا کو چادر میں لپٹا دیکھ حیران پریشان تھی۔ کون ہے محاستا؟ مجھے سب جاننا ہے، ماہم بےتابی سے بولی۔ اب اس لڑکی کے ساتھ اس کے ساتھی بھی وہاں آتے اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے، جو رو رہی تھی۔ میرا نام کین ہے، اور جب تم محاستا نہیں تو پھر یہ کون ہے جو میرے ساتھ ہے؟ کین نے جیب سے موبائل نکال کر ایک تصویر کھولی اور اس کے سامنے کر دی۔ ماہم کو لگا جیسے کسی نے تیز دھار چاقو سے اس کے 2 حصے کر دیے ہوں۔ وہ پھٹی آنکھوں سے تصویر کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی بالکل ہم شکل لڑکی
उसे केन नामी लड़की के साथ खड़ी, भूरे लंबे बाल, वैसी नाक, शक्ल, सब कुछ माहम जैसा था सिवाय आंखों के। माहम की आंखें गहरी ब्राउन थी। हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। नाना ने बताया था वो माँ के साथ मर चुकी है, फिर ये जिंदा। माहम का जिस्म लरज रहा था, आंखें खौफ से फटी थी और वो बुरी तरह से रो रही थी। केन और उसके साथियों ने अजीब नज़रों से उसे देखा, जो अपनी ही तस्वीर देख कर रो रही थी। या तो तुम महास्ता हो या हम सबको पागल बना रही हो, या फिर सच कुछ और हो। से हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो। महास्ता, सच बताओ। केन गुस्से और नाराज़गी से बोली तो माहम ने आंसू पोंछते उसे देखने लगी। सच अभी सामने आ जाएगा। क्या आप महास्ता को फ़ोन कर सकती हैं? अभी? माहम की बात पर सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। वे कैसे मुमकिन था कि सामने महास्ता खड़ी थी और वो खुद को ही फ़ोन करने का कह रही थी। केन को लगा कि उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है जब भी ऐसी बातें कर रही है। प्लीज़ एक दफ़ा आप उन्हें फ़ोन करें। वो हाथ जोड़ती मिन्नत करने लगी। केन ने महास्ता का नंबर डायल किया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, सबके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वहीं माहम का तो दिल ही ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। महास्ता उस वक्त अपने कमरे में बंद थी। आज जो कुछ भी हुआ था, इस सब से उसका दिल खुद को मलामत कर रहा था। उसका कसूरवार खुद को समझ रही थी। क्यों उसने खुलफान को इतनी अहमियत दी कि वो उसके दिल में जज्बात रख बैठा। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने सर उठाया तो देखा केन पाकिस्तान से उसे फ़ोन कर रही थी। दुखते सर को दबाती वो फ़ोन कान से लगाए बोली, हेलो, बोलो क्या हुआ। महास्ता की आवाज़ सुनकर सब अपनी जगह उछल पड़े। वहीं माहम के लबों पर मुस्कान बिखर गई। मतलब ख्वाब सच था। उसकी जुड़वां बहन मरी नहीं, जिंदा थी। जो ख्वाब उसे नज़र आते थे कि उसकी एक हम शक्ल लड़की उसके साथ अक्सर खेलती है, बातें करती है, वो उसका वहम नहीं, हकीकत थी। महास्ता, क्या ये तुम हो? केन की निगाहें खौफ से माहम पर टिक गई थी, जबकि लहजा कांप रहा था। क्या बकवास है केन, तुमने मुझे फ़ोन किया है तो मैं ही होंगी ना। वो एकदम चिढ़ गई। पहले ही परेशान थी, ऊपर से केन की बातें। मेरा मतलब है अभी और इसी वक्त वीडियो कॉल पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। केन की अजीबोगरीब फरमाइश और बहकी बहकी बातें सुनकर महास्ता का दिल किया उसे अच्छे से झाड़ दे, और इसीलिए उसने वीडियो कॉल करी। लेकिन केन महास्ता का गुस्सा भरा चेहरा देख चकरा कर रह गई। एक लड़की फ़ोन पर थी तो दूसरी तरफ उसकी शक्ल के सामने बैठी थी। हम शक्ल इंसानों को उसने देखा था, लेकिन इतनी ज़्यादा मुमासिल कि फ़र्क ही ना कर पाए। केन, लगता है तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया पाकिस्तान जाकर। महास्ता तो उसकी हक्की बक्की शक्ल देखकर शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक ब्रेक उसकी ज़बान को तब लगा जब केन ने मोबाइल घुमाया और महास्ता को लगा किसी ने उसके सर पर डंडा मारा हो। उसका दिमाग घूम गया। आंखों के सामने तारे नाचने लगे, क्योंकि हकीकत थी ही इतनी जानलेवा। वो सब कुछ भूल गई, बस नज़रें सामने नज़र आती अपनी शक्ल की लड़की को देख साकित थी, जिसे देख रोती तो कभी हंसती रही। महास्ता, मेरी बहन। माहम की आवाज़ लरस रही थी। तभी महास्ता का सकता टूटा। फिर दोनों एक दूसरे को देख फूट फूट कर रोती। मुझे यकीन था, मैं कहती थी डैडी से कि कोई है जो मेरी तरह है, मेरे ख्वाबों में आती है। वो तुम थी माहम। महास्ता आंसू साफ करती मुस्कुराई। डैडी क्या हमारे बाबा हैं महास्ता? बाप का जिक्र सुनते माहम की रूह तड़प उठी। बिल्कुल मेरी जान, हमारे बाबा हैं। तुम बताओ, क्या मम्मा है? तुम मम्मा के साथ रहती हो? अचानक से महास्ता के दिल में माँ की हूक सी उठी। नहीं महास्ता, मम्मा की डेथ हमारी पैदाइश पर ही हो चुकी थी। मुझे नाना जान ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं नाना जान के साथ रहती हूँ। उन्होंने बताया था कि मम्मा हम दोनों की पैदाइश के कुछ देर के बाद जहान फ़ानी से रुखसत हो चुकी थी। उन्होंने 2 बच्चियों को जन्म दिया था, जो एक सांस न आने की सूरत में उसी वक्त दम तोड़ चुकी थी। बची मैं तो वो मुझे अपने साथ ले आए। माहम ने उससे सारी बात बताई जो उसे शेरदाद ने बताई थी। तुमने कभी उनसे डैड के बारे में नहीं पूछा? महास्ता के सवाल पर माहम चुप हो गई। उसे क्या बताती कि उसे यहाँ बड़ों से सवाल जवाब करने की छोटों को इजाज़त नहीं थी। माहम, क्या तुम डैड से मिलना नहीं चाहती? उसकी खामोशी को देख महास्ता मध्यम आवाज़ में बोली तो माहम सिसक उठे। एक बेटी अपने बाप की मोहब्बत, उसकी शफकत के लिए कैसे नहीं तड़पेगी? लेकिन ये मुमकिन नहीं महास्ता, हमारे कबीले से लड़की बाहर नहीं निकल सकती। माहम के आंसू कतरा कतरा गिर रहे थे। तुम नहीं निकल सकती, महास्ता तो निकल सकती है। महास्ता के शरीर अंदाज पर माहम झिलमिल आंखों से उन्हें देखने लगी। मतलब? वो एकदम बोली।
مطلب یہ کہ میں پاکستان تمہارے پاس آ سکتی ہوں، پھر تم محاستہ بن کر نیو یارک ڈیڈ سے ملنے جا سکتی ہو، اور اس طرح کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تمہاری جگہ میں میری جگہ تم، محاستہ شرارتی انداز میں کہتی بولی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے ستارے چمک رہے تھے۔ نہیں نہیں محاستہ، اگر کسی کو شک ہو گیا تو میری وجہ سے تم بھی پھنس جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تم کسی مصیبت میں پڑو۔ تم نہیں جانتی ان قبائلی لوگوں کو، بہت غیرت مند ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کو چار دیواری میں رکھنے والے۔ تم ٹھہری آزاد پروردہ پڑھی لکھی قابل لڑکی، یہاں کی بولی رہن سہن طور طریقہ رواج کسی سے بھی ناواقف، تم یہاں آئی تو قید کر دی جاؤ گی۔ اہم اسے اونچائی سے آگاہ کرتی انکار کر گئی۔ آج تک کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں کہ محاستہ کو قیدی بنا سکے۔ میں چاہوں جب تک آزاد بھی رہ سکتی ہوں، چاہوں تو قیدی بھی۔ تم میری فکر نہیں کرو، میں آ رہی ہوں جلد پاکستان۔ محاستہ نے گہرے مضبوط لہجے میں کہا تو ماہم چپ ہو گئی۔ اسے قائل کرنا ماہم کے بس میں نہیں تھا۔ وہ ضد اور ارادے کی پکی تھی جو ٹھان لیا کر کے رہتی تھی۔ سردار آ گئے، سردار آ گئے۔ اس کی شاندار گاڑی جیسے ہی زمینوں کی حدود کے اندر داخل ہوئی، ہر طرف گولیوں اور خوشی کے نعروں کا شور مچ اٹھا۔ وہ تیز رفتار گاڑی دھول اڑاتی سی تھی، سفید حویلی کے سامنے ایک جھٹکے سے آ کر رکی۔ اماں جان اور آغا جان خوشی سے بھاگ کر باہر کو آئے۔ ان کے پیچھے ایمن خانم بھی تھی۔ اوئے میرا شیر، اوئے میرا جگر لوٹ آیا۔ خوشی سے سرشار آغا جان باقاعدہ ہاتھ کھولے رقص کرنے لگے۔ اماں جان ہنسنے لگیں اور وہیں خانم بھی کئی نوٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ملازم چھپ چھپ کر سردار کو دیکھنے کی چاہت میں شرما رہے تھے۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ دن کی روشنی میں سیاہ رات کی پرچھائی بنا نیچے اتر آیا۔ غم و غصے سے سرخ آنکھیں سیاہ گلاسز کے پیچھے چھپی تھیں۔ چہرے پر کوئی خوشی کوئی رمق نہیں تھی سوائے کرختگی اور سنجیدگی کے۔ اس میں بھی اس کی وجاہت اور اس کا اورا کمال لگ رہا تھا۔ خانم آگے بڑھتی کئی نوٹ اس کے سر سے وار گئیں۔ اماں جان اور آغا جان نے اس کا ماتھا چومتے گلے سے لگایا۔ بڑی دیر کر دی اس بار آنے میں، جانتا بھی ہے تیری دید کو آنکھیں ترستی، تیرے علاوہ ہمارا اب ہے ہی کون؟ آغا جان کی آواز بھر آ گئی۔ میرا بھی تو اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا آغا جان، لیکن وہ میری ہونے سے پہلے ہی دور چلی گئی۔ کتنا قرب تھا، درد تھا اس کے دل میں جب وہ دل کے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ اب آ گیا ہوں سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ جب بولا تو اس کے لہجے میں زمانے بھر کا درد چھپا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنا دل، خواب، جذبات، احساسات اس کے شہر، اس کی دنیا میں چھوڑ آیا تھا۔ اب ایک کھوکھلے جسم کے علاوہ اس کا کچھ نہیں تھا۔ اماں جان، آغا جان، خانم اس پر ہی خوش تھے کہ وہ لوٹ آیا تھا، کبھی نہ جانے کے لیے۔ آخر اس سے ضرورت بھی کیا تھی دیار غیر میں بھٹکنے کی، جب یہاں اس کی اتنی زمینی جائیداد پیسہ تھا کہ کھلے ہاتھ سے اس کی 7 نسلیں بھی لوٹاتیں تو ختم نہیں ہونا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ تو وہ وہیں چھوڑ کر آیا تھا، اس کا پہلا اور آخری عشق، اس کا سب کچھ۔ میں پاکستان جا رہی ہوں ڈیڈی۔ سماعت کے منہ تک جاتا کھانے کا چمچ بیچ میں ہی رک گیا۔ وہ دم بخود اسے دیکھنے لگے۔ پاکستان؟ دماغ میں صدائیں گونجنے لگیں۔ یہی وہ ملک تھا جس نے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا، اور اب ان کی بیٹی اس ملک جانے کی بات کر رہی تھی جہاں جا کر لوگ اپنا دل ہار کر ساری زندگی کے لیے تنہا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں جا کر محبت تو ہوتی ہے لیکن محبوب بچھڑ جاتے ہیں، جیسے ان کا محبوب ان سے دور ہو گیا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی محاستہ؟ گہری سوچ سے چونکتے وہ سخت لہجے میں بولے۔ میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہی، بتا رہی، اس ہفتے میں پاکستان جا رہی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب کہ وہ بھی ضدی لہجے میں بولی تو سماعت حیران اسے دیکھنے لگے جو اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑی تھی، پیچھے نہ ہٹنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم فیصلہ کر چکی ہو جانے کا تو میری بھی ایک شرط ہے۔ اب کہ انہوں نے بھی پتہ پھینکا۔ شرط کیسی؟ محاستہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سماعت مسکرائے۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، ابرار تمہارے ساتھ جائے گا، اور واپس لوٹ کر آنے پر تمہیں ابرار سے شادی کرنی ہوگی۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک، تم جا سکتی ہو۔ محاستہ شرط سن کر فریز ہو گئی۔ یہ کیسی شرط ہے ڈیڈی؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ تو پھر ٹھیک، تم بھی کہیں نہیں جاؤ گی۔ گہرا سانس لیتے وہ کھڑے ہوئے۔ محاستہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اوکے فائن، اور پھر وہ پیر پٹکتی چلی گئی۔ شادی کرتی ہے میری جوتی، چاہتے ہوئے وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ کیا پاکستان؟ وہ بھی تمہارے ساتھ؟ نو وے، 100 کام ہے مجھے یہاں۔ ابرار کو جیسے ہی سماعت صاحب نے بات بتائی، پہلے تو وہ صدمے سے چپ ہو گیا، لیکن سیدھا محاستہ کے سر پر جاتا وہ منہ پھاڑ کر انکار کر گیا تھا۔ بات سنو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں
دم چھلا بنا کر لے جانے کی۔ ڈیڈ کی شرط ہے، اس لیے مجبور ہوں۔ ضروری کام نہ ہوتا تو پاکستان کبھی نہ جاتی، اسی لیے منہ بند کر کے سیدھی طرح میرے ساتھ پاکستان چلو۔ محاسا اسے گریبان سے پکڑ کر اچھے سے دھمکاتی بولی تو کچھ دیر پہلے ابرار جو دھونس جماتے بڑا اکڑ رہا تھا ایک دم بھیگی بلی بن گیا۔ محاسا اس پر ہنستی چلی گئی۔ اللہ کرے محاسا تم سے میری جان چھوٹ جائے اور تمہیں ایسا ہمسفر ملے جو تم سے 10 گنا اوپر ہاتھ ہو، جو تمہیں ایسے قابو کرے کہ مزہ آ جائے۔ کوئی تو ہوگا مائی کا لال جس میں تمہیں لگام ڈالنے کی طاقت ہوگی، تبھی تو یہ بیل منڈے چڑھے گی۔ خیر اسی بہانے پاکستان جا کر میں خلفان کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ ابرار خود سے باتیں کرتا بولا، ارے مبارکہ مبارکہ، میرا جوان شیر آ گیا انگریزوں کے ملک سے، اب تو واپس نہیں جائے گا نا؟ شیرداد کو معلوم ہوا کہ خلفان آیا ہے تو اس سے ملنے چلے آئے۔ وہاں صرف گورے نہیں ہر ممالک کے لوگ رہتے تھے دادو۔ خلفان نے سنجیدگی سے تصدیق کی تو شیرداد کہہ لگا گئے، لالا میرے شیر کو تنگ نہ کریں، یہ لوٹ آیا ہے ہمیشہ کے لیے، اب نہیں جائے گا۔ آغا جان خوش دلی سے بولے تو شیرداد نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کا مطلب صحرا سجانے کا وقت آ گیا سردار کے۔ کیوں خلفان؟ شیرداد نے ایسا تیر چلایا کہ خلفان تڑپ اٹھا، اس کی آنکھیں پل میں انگارہ ہوں، انہیں گھور کر دیکھتا بنا کچھ بولے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ لالا لگتا ہے شرما گیا۔ آغا جان بڑے بھائی کا ہاتھ تھامتے ہنسنے لگے۔ شرم و حیا قبیلے کے سرداروں کو جچتا نہیں، اور خلفان ان مردوں میں سے تو بالکل بھی نہیں جو شرم و حیا سے منہ چھپائے۔ وہ کٹیلی چٹان ہے جو سامنے والے کو پاش پاش کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اس کا گریز ہے۔ وہ شادی کے نام سے بھاگ رہا ہے یا پھر بات کچھ اور ہے؟ بڑھتی عمر کے ساتھ شیرداد کی بھلے آنکھیں کمزور اور جسم ناتواں ہو چکے تھے، لیکن ان کی دور اندیشی اور تجربہ اب بھی کمال کا تھا۔ آغا جان پہلے تو حیران ہوئے، پھر ان کے چہرے پر غضب چھا گیا۔ بات جو بھی ہو لالا، خلفان کی شادی ماہم بیٹی سے ہی ہوگی۔ میں نے زبان دے دی ہے آپ کو، اور خان جان سے جا سکتا ہے، زبان سے نہیں۔ ان کا لہجہ پل میں بدلا تھا تو شیرداد کی آنکھوں میں گزرے وقت کو لے کر کئی یادیں بس آئیں، کیسے انہوں نے بھی سالوں پہلے اپنے اسی بھائی کو زبان دی تھی، لیکن ان کے اپنے خون نے بھرے قبیلے پورے لوگوں کے سامنے ان کی عزت اور پگ اچھال دی تھی۔ ایک ڈر سا تھا ان کے دل میں کہ کہیں گزرا برا وقت پھر لوٹ نہ آئے خلفان کی صورت میں۔ محاسا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اپنی بہن سے ملنے۔ وہ پاکستان کی زمین پر قدم رکھ چکی تھی، اس کی گاڑی انجان راہوں پر گامزن تھی۔ لمبا سفر اور اتنی مشکلات کے باوجود اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کیسی ہوگی۔ وہیں اس کے برابر نیند تھکن سے نڈھال ابرار بیزارگی سے اونگ رہا تھا۔ وہ اب بھی محاسا کے ہر راز سے ناواقف تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا آخر ہم اتنی دور جا کیوں رہے ہیں۔ جھنجھلا کر ایک بار وہ پھر زور سے چلایا، سب پتہ چل جائے گا، بس کچھ دیر اور۔ چمکتے چہرے اور شرارت بھرے انداز میں کہتی وہ ایکسائٹڈ سی بہتی ندیوں، پہاڑوں، کھیتوں اور سبزہ زاروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی گاڑی طویل سفر کے بعد اپنی منزل پر آ رکی تو کینر اس کے ساتھی بھاگ کر آئے، محاسا سے ملے۔ ابرار بھی انہیں جانتا تھا، تبھی اپنی جان پہچان کے لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا سا پرسکون ہو گیا۔ وہ کہاں ہے؟ محاسا کے لہجے میں بےتابی تھی، آنکھیں نم۔ وہ کین سے بولی، جلدی چلو محاسا، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے۔ کین کو بھی ساری بات معلوم ہو چکی تھی، وہ بھی اتنے سالوں ایک دوسرے سے جدا ہوئی بہنوں کے ملنے پر کافی زیادہ آبدیدہ تھی۔ تبھی خوشی سے مسکراتے بولی، محاسا کین کے ساتھ بھاگنے لگی۔ ابرار اس کے ایسے رویے پر اب حیران تھا۔ محاسا جیسے ہی کین کے ساتھ روم میں آئی تو ایک لڑکی کو پوری طرح چادر میں چھپا دیکھ شوق رہ گئی۔ ماہم بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے قدرت نے آئینے سے اس کا عکس نکال کر اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہو۔ ماہم کے چہرے سے چادر ہٹ گئی اور اب دونوں ایک دوسرے کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ محاسا ہی بھاگ کر آتی اس کے سینے سے زوروں سے لگی تھی۔ میری بہن، میری پیاری بہن، وہ اسے چوم رہی تھی، رو رہی تھی۔ ماہم بھی اس کے سینے سے لگی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ قسمت کی کیسی اعلیٰ ظرفی تھی جو اتنے سالوں ایک دوسرے سے دور رہنے کے بعد وہ اب جا کر ملی تھی۔ کین اس کے ساتھ ہی سب کی آنکھیں نم تھیں۔ وہیں ابرار دروازے پر کھڑا پھٹی آنکھوں سے قیامت خیز منظر دیکھ رہا تھا۔ دو ایک جیسی، بالکل ایک جیسی، وہ ہکلایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی بہن کے لیے آؤں گی، تو لو میں آ گئی۔ محاسا اس کا چہرہ تھامے محبت سے بولی، ہاں اپی، آپ آ گئی، میری بہن، میری اپنی۔ ایک بار پھر وہ دونوں گلے لگے رو دیں۔ یہ سب کیا ہے محاسا؟ یہ لڑکی بالکل تمہاری شکل کی کون ہے؟
مجھے سب سچ بتاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ابرار سامان وہیں پھینکتا تیزی سے مہاستا کی طرف چلا آیا تھا۔ ابرار کی آواز سن کر مہا اچھل پڑی اور جب اس کی نگاہ ابرار پر پڑی تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ بہت ہی ہینڈسم آنکھوں پر نظر کا چشمہ، لمبا قد، گھنے بال، ایسی وجاہت دیکھ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ ابرار یہ میری جڑواں بہن ہے، اسی کے لیے تو میں پاکستان آئی ہوں۔ مہاستا پہلی بار اسے مسکراتی ہوئی دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ ابرار کا چہرہ تو دھواں پریسا نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی ماں فرحانہ نے اسے خبر سنائی سر جھکا گئی اور یہ تابوت کی آخری کیل تھی۔ وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ جبکہ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت؟ چپ کریں اماں، لجائے سروپ خواب تربیت کی تھی آپ نے؟ ہو گیا۔ سارے سبق آپ کے سکھائے ہوئے تھے، ساری بات بتائی، خود کچھ سے کر لیے تو ان کی بدولت آپ خود کو کیوں بے قصور کہہ رہی ہیں؟ پاس لے کر جانا اور ابو جو معصوم بنے پھرتے ہیں، شکل پر 12 بجے، کیا انہیں کبھی معلوم نہیں تھا گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ خود سے تو ساری عمر کچھ کیا نہ گیا، وہ چھل ہی تو سارا کچھ اپنے بھائی کے سہارے چھوڑ کر بیٹھ کر کھاتے رہے، کاروبار کے نام پر بھی بس ٹھینگا کیا ہے۔ اب آ رہے ہیں مجھے لعنت ملامت کر جانا ہے۔ ارے بھاڑ میں گئی وہ پریسا، مجھے کرنی ہی نہیں ہے کسی سے شادی۔ اور وہ پوری بات اور جا کر کہہ دیں چاچا سے، جا کر ڈلوا دیے ویڈیو ساری دنیا میں، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیا ہوا یہ ٹھیک آپ بھی دفع ہو جاؤ، ورنہ گولی مار دوں گا اپنے ساتھ ساتھ سب کو۔ صبح ہوش آئے گا وہ تو سیٹ ہو پاگل جائے پن گا۔ سے چلایا تو وہ دہائیاں دیتی باہر نکل گئی۔ چہرے پر گھبراہٹ باہر فیصل صاحب جو سب کچھ سن کر بھی جیسے بہرے ہوئے بیٹھے تھے، کسی سے کچھ نہیں دونوں میاں بیوی کے پاس خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے کے سوا اور اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ نازی اور فراز کچھ دن قبل ہی گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ کو یہ بات عجیب بقول فیصل صاحب کے اچھا ہی ہوا، کو کچھ ہو، ویسے بھی ان کے بیٹے نے لوگوں کو نہیں مزید انہیں چھوٹے بھائی سے نظریں ملانے کے اگر لائق بابا کو معلوم چھوڑا ہی دوسری کہاں بیٹی تھا۔ زندہ ہے تو اسے لینے یہاں ضرور آئیں گے، اور میں نہیں چاہتی نانا جان بابا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں۔ نانا جان کو معلوم ہو کہ ان کی دوسری نواسی زندہ ہے تو وہ تمہیں بھی بابا سے چھین لیں گے اور یہاں قید کر لیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کسی کی جان کیوں نہ لینی پڑے۔ اس بار وہ ہار نہیں مانیں گے، اس ساری کہانی خدا میں کے جو واسطے خالی تم اس ہاتھ راز رہا کو وہ راز رکھنا فاخر جب تھا، تک کہ میں لوٹ جس کر کو نہ اس کی آؤں۔ نیت تک اتنا کچھ بھی بولتی حاصل ماں ہم کرنے کے چادر لائق اچھے سے نہیں سر چھوڑا پر تھا، رکھتی، جو وہاں سے تھا روتی وہ ہوئی بھی چلی گنوا گئی۔ دیا۔ کئی عزت دو سوال، کوڑی کی بھی نہیں کئی رہی۔ بن پائے راز جن کے سچ کی تلاش مہاستا کے دل کو بھی پوری آگ کی طرح لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کیا ہوگا؟ کیا مہاستا ماہم اور ماہم مہاستا بن کر اپنی اپنی تلاش کر پائیں گے؟ کیا سچ ہے سماعت کا؟ کیا ملے گی خلفان کو اس کی محبت؟ کیا پھر شروع ہو گئی ایک نئی کہانی؟ جاننے کے لیے پڑھتے رہیں ممنون یار عشق۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ مجھے آپ کے زیادہ سے زیادہ لائک چاہیے۔